الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفلق ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہے سورہ الناس، یعنی قل اعوذ برب الناس. ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. دونوں کا مشترکہ نام ہے معوذتین. معوذ کے معنی ہے پناہ مانگی گئی، یعنی ایسی دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے پناہ اور حفاظت مانگی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے حفاظت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح اللہ سے حفاظت کی دعا کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ حفاظت فرمائے. کس کس چیز سے حفاظت فرمائے یہ بھی سکھایا. تو ان صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئی ہیں، اس کا پس منظر انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. ابھی صرف ترجمہ پہلے ہمیں یاد رکھنا ہے. ترجمہ یاد کریں. قل اس کے معنی ہے آپ کہیے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ مانے پناہ حفاظت. میں پناہ مانگتا ہوں، امان مانگتا ہوں. اللہ مجھے اپنے امان میں رکھے، حفاظت میں رکھیں. اللہ مجھے اپنی جو ہے حفاظت اور امان ایک ہی معنی ہے، تو اللہ مجھے اپنی امان میں رکھے اور حفاظت میں رکھے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بچا کر رکھے. یہ بعد میں آئے گا. پہلے فرمایا برب الفلق. رب کے معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، برب الفلق. الفلق، فلق کے معنی ہے پھاڑنا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. فالق 7ویں پارے کی آیت ہے. اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو اس کا ترجمہ بتایا تھا. اللہ کے تعارف میں ان اللہ فالق الحب والنوا، وہاں لفظ فالق آیا ہے. فالق، فا الف لام اور قاف. فالق اس کے معنی پھاڑنے والا. فالق الحب والنوا، الحب دانا اور النوا گٹھلی. اللہ پھاڑنے والے ہیں دانے اور گٹھلی کو، کہ اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر زمین کے اندر یہ زمین کے باہر جہاں بھی وہ دانا ہو اس کو پھاڑتے ہیں اور اس میں سے پھر پودا اللہ تعالیٰ پیدا. تو لفظ فالق فلق سے بنا ہے. فلق کے معنی ہے پھاڑنا. اچھا، ایک دوسرا لفظ ہے فلک. اس میں چھوٹا کاف ہے، فا لام اور کاف. کاف کبوتر والا کاف. فلک، فلک کے معنی ہے آسمان. اور یہ لفظ ہے فلق. فلق قاف کے ساتھ فلق. تو فلق کے معنی ہے پھاڑنا. برب الفلق. فلق سے مراد یہاں صبح ہے. صبح کو فلق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فلق یعنی صبح جو ہے، صبح رات کی اندھیریوں کو پھاڑتی ہے اور رات کی اندھیریوں کو چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ صبح کا نور ظاہر فرما دیتے ہیں. اس لیے صبح کو فلق بھی کہا جاتا ہے. یہاں اس صورت میں فلق ہی مراد ہے. قل اعوذ برب الفلق. تو آپ اللہ سے اپنی دعا میں یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب، یعنی وہ ذات جو اتنی قدرت والی ہے، اتنی طاقت والی ہے اور اتنی با اختیار ہے کہ جب سارے عالم میں اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں اور روشنی اور نور ظاہر فرما دیتے ہیں. اسی طرح سے میرے اوپر اگر پریشانیوں کا اندھیرا ہے، مصیبتوں کا اندھیرا ہے، مصائب کا اندھیرا ہے، بیماریوں کا اندھیرا ہے، تو اے فلق کے رب، اے صبح کے رب، جس طرح آپ رات کی اندھیریوں میں روشنی ظاہر فرما دیتے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میری ان پریشانیوں کی اندھیریوں سے مجھے نکال کر آرام، سکون اور راحت کی روشنی ظاہر فرما، کیونکہ آپ فلق کے رب ہیں. آپ کی طاقت وہ ہے کہ آپ رات کی اندھیریوں سے دن کی روشنی ظاہر فرما دیتے ہیں. تو چونکہ آپ ہی رب ہیں، آپ ہی روشنی ظاہر فرمانے والے ہیں، آپ ہی اس وقت میں جب انسان کو ہر طرف مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، ہر طرف سے نا امیدی ہو، کہیں بات بننے والی نظر نہ آتی ہو، تو
اے رب آپ ہی اس وقت میں روشنی کی کرن ظاہر فرماتے ہیں اور آپ ہی اس وقت میں انسان کے دل میں امید جگا دیتے ہیں، تو اس وقت میں آپ سے پناہ مانگ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ ان اندھیریوں میں، ان مصیبتوں میں، جس طرح کی بھی ہوں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ معاشی بدحالی کی شکل میں ہوں، یا اور کسی صورت میں ہوں، جس طرح کے بھی حالات انسان پر ہو سکتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں یا پریشانی میں گھٹن میں محسوس کرتا ہے، اس وقت اس کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اعوذ برب الفلق، کہ میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی صبح کا رب، وہ ذات، وہ اللہ جو رات کی گھڑیوں میں روشنی ظاہر فرمانے والے ہیں، میں ان سے مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق، من کے معنی ہے سے جیسے گھر سے، ہم بولتے من المسجد، مسجد سے، من الداری، گھر سے، تو من معنی سے، اور شر کے بارے آپ جانتے ہیں برائی، وہ برائی جس نوعیت کی، برائی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ برائی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی نے مالی نقصان پہنچا دیا، اور اس برائی اور شر کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی نے جانی نقصان پہنچا دیا۔ برائی کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے آپ کو جادو اور سحر کرا دیا، تو یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ سب برائیوں کی شکلیں ہیں۔ تو فرمایا من شر ما خلق، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات، ان کی خوبی دیکھیے، فرمایا من شر ما خلق، ما خلق جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہر چیز کے بنانے اور پیدا کرنے والے ہیں۔ تو بندہ دعا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، جو چیز آپ کی بنائی ہوئی ہے، آپ ہی نے بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو آپ ہی نے پیدا فرمایا ہے، کہ اللہ بھلا کوئی بڑی سے بڑی طاقت آپ کے اختیار سے باہر کیسے ہو سکتی؟ کسی کو اگر کوئی طاقت اور قدرت حاصل ہے تو وہ آپ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ، آپ نے جس کو جو طاقت دی ہوئی ہے نقصان پہنچانے کی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، کہ آپ کی دی ہوئی طاقت سے، آپ کی دی ہوئی طاقت سے، آپ کی مخلوق، آپ کی مخلوق، آپ ہی کی دی ہوئی طاقت سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ من شر ما خلق، مانا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ تو گویا ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اے ہمارے مولا، اے ہمارے خالق و مالک، ہم پر جس طرح کے بھی حالات ہیں، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہیں، اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندھیروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، تو ان مصیبتوں کو دور کرنا آپ ہی کے اختیار میں۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اگر مصیبتیں آ چکی ہیں تو اے اللہ آپ ان کو دور فرما دیجیے، اور اگر وہ آنے والی ہیں، آ رہی ہیں، یہ معنی ہے من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ میں حفاظت میں کس کی آنا چاہتا ہوں؟ پناہ میں کس کی آنا چاہتا ہوں؟ جو رب الفلق ہے، رب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی، جو صبح کا رب ہے، یعنی جس طرح وہ رات کے اندھیریوں سے صبح کی روشنی ظاہر فرمانے والے ہیں، اسی طرح ہر طرح کی مصیبت میں امید کی کرن، روشنی کی کرن دکھا دیتے ہیں، دکھانے پر قادر ہیں۔ اور مجھے امید بھی اس لیے ہے کہ چونکہ ہر چیز ان کی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو یا انسانوں کے علاوہ کسی اور شکل میں ہو، ہر ایک چیز کے وہ خالق ہیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو انہوں نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے ماتحت پر اختیار ہوا کرتا ہے، بڑے افسر کو اپنے چھوٹے افسروں پر اختیار ہوا کرتا ہے، وہ ان سے جو چاہیں کام لے لیں۔ اگر بڑا افسر اپنے چھوٹے کسی ماتحت سے کسی کو سزا دینے کے لیے منع کر دے، کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا حکم دے، تو وہ چھوٹا اس کے خلاف نہیں۔ اللہ تو خالق ہے، وہ تو وہ انسان ہے، برابری والے انسان، لیکن یہاں تو کوئی برابری بھی نہیں ہے۔ اللہ تو خالق ہیں، مالک ہیں، قادر مطلق ہیں، تو اس لیے
دعا میں اللہ نے اس طرح سکھایا کہ یوں کہا کرو اعوذ بالفلق، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب سے، صبح کے رب سے۔ من یہاں جو میں بار بار اس لفظ کو دہرا رہا ہوں، اس کے دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لفظ فلق کیوں لایا گیا ہے، یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ لفظ فلق اس لیے لایا گیا ہے کہ فلق کے معنی ہے رات کی اندھیریوں میں سے روشنی ظاہر کر دینے والے، روشنی ظاہر کر دینے والا۔ تو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت وہ ہے۔ تو ایسے مایوسی کے وقت میں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو اور کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اس وقت میں اگر ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق کی، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے۔ ایسا نہیں کہ جس چیز کے شر سے میں اللہ مانگ رہا ہوں، اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں، اللہ کی حفاظت مانگ رہا ہوں، وہ اللہ سے کوئی زیادہ طاقتور ہے۔ نہیں نہیں، بندہ کہتا ہے اللہ وہ آپ سے طاقتور کیا ہوتا، وہ تو آپ کی مخلوق ہے، آپ ہی نے اس کو بنایا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو موڑ دیں، جس طرح چاہیں آپ اس کو روک دیں۔ کہ مجھے اگر نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو اللہ روکنے کی پوری طاقت اور اختیار۔ تو ان معنی کا استحضار بھی ہو اور ان معنی کا یقین بھی ہو، پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ اب تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اس سے ان آیات کو ٹھیک سے یاد کریں اور دعا میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اب نورانی قاعدہ شروع کریے، نورانی قاعدے کا جی جی مفتی صاحب، گائز آپ اپنا ہینڈ ریز کریے جس کو پڑھنا ہے۔ الویرا فاطمہ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی مفتی پڑھیے، صاحب المیرا کون سا پڑھیے۔ پڑھنا ہے؟ جی والا؟ یہ تختی نمبر 9 اس میں لگا ہوا ہے، یہ تو پڑھا نہیں تھا نا، ابھی پڑھ لیا تھا، یہ نہیں پڑھا تھا۔ جی ہاں یہ کچھ مطلب ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ابھی اس کو آج کو پڑھ لیے۔ یہ ہے آپ کی نورانی قاعدہ ہے یزدان بھائی، تو اس میں ترتیب الگ ہے، سبق تو یہی ہے جو میں نے جی بھیجا تھا۔ ہاں سبق تو یہی ہے، ٹھیک ہے پڑھیے۔ اور آپ کو اوپر سب سن لیں اس چیز کو، پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اوپر کی 3 لائن پڑھیں، بس اوپر کی 3 لائن پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا کسی کا نمبر آئے گا تو پھر نیچے کی 3 لائن پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ ایک پیج جی ایک صفحہ لوگوں کو پڑھ جی شروع پڑھوں؟ کریے، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ ہو گیا سبق، اس کو آج دہرا رہے ہیں کیونکہ تقریباً 15 روز کا وقفہ ہو گیا بیچ میں، تو یہ ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح سے، اور جو لوگ سنانے سے رہ گئے وہ سنا بھی دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پھر تشدید کا سبق انشاءاللہ جی ہجے لگا کے پڑھوں نہیں لگا پڑھیے۔ اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے جزم والے حروف آئیں گے تو قلقلہ کہاں ہوگا، کہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا، تجری، یہاں تقوی، یغنی، آرام سے نشیرت، آرام سے پڑھیے، رفعت، ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھیے، تیز نہیں۔ تجری بس، تجری، تقوی تقوی، الگ الگ تقوی، جی یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیسا، ینقلبو میں اخفا ہوگا، ینقلبو میں اخفا ہوگا، دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، نون ساکن ہے، ین نون ساکن، اس کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے، اس لیے اس میں اخفا کر دی۔ ینقلبو ینقلبو ینقلب، لیسا، حشرت، لیسا یعلم، جلدی لیسا جلدی سے لیسا لیسا بس لیسا لیسا، حشرت، یعلم، فتحت، یوسوس، یسقون۔ جی ان کی بات پڑھی کون ہے؟ جی عشرت آپ پڑھیے۔ السلام علیکم یہ پڑھیے، نیچے پڑھیے یسقون کے بعد استاد شروع سے پڑھنا ہے۔ نہیں، یسقون جہاں تک انہوں نے پڑھ لیا اس سے آگے پڑھی، وہ القت 3 لائن پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام سے تیز نہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وألقت أفلا يعلم إذا بعصر فألهمها
فألهمها فجور نہیں، میم پر زبر ہے، میم پر زبر. جی فَأَلْهَمَ ہما میم پر زبر. فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر 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 اجرن اجرن راگ پیش کرو، إظهار اجرن. ہوگا جی أجر غير ممنون جی آگے بڑھیے. پیج دکھ نہیں رہا ہے استاد اوپر پیش پیش ذرا یزدان پیج اوپر. جی اقرأ تأتون يأتيك يأمرون اس میں دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اوپر قاعدہ بتایا تھا پچھلے ہفتے. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، تو اس یس میں حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جائے گا. جی استاد ان کے بعد کون نے پڑھی آگے؟ جی فضا آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے، اوپر سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ الرحیم آرام سے پڑھیں، تیز نہیں. یہ وَلْقَدْ آرام سے پڑھنے کی عادت ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم فتحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم الف کے إذا ساتھ، الف کے بعثر ساتھ، الف فألهم الف کے ساتھ پڑھیے. افلا یعلم، افلا یعلم الف کے ساتھ، لام کے بعد الف ہے. پڑھیے پڑھیے. جی کیا ہوا؟ فضا آئی تھنک ان کا نیٹ ورک ایشو ہے، ان کی آواز بھی صحیح سے نہیں آ رہی ہے. میں نیکسٹ چلیے آپ دوسرے. شہزادہ جی شہزادہ پروین. جی السلام علیکم. جی پڑھیے. وہ القت سے پڑھیے آپ. جی وہ القت سے پڑھیے. وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها فألهمها فألهمها فجورها وتقواها ألم الف نشرح کو الف 3 جگہ آیا ہے، تینوں جگہ الف کو برابر کھینچیے. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها جی ألم نشرح لك صدرك هل نظر نہیں ہے پڑھیے. نظر نہیں ہے یہ پیج اوپر کریے. جی هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ بڑا قاف. اقرا مفتی اقرا. صاحب یہ اورنج کلر بلو کلر یہ سب کیوں دیا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس سن میں آ جائے گا آپ کو، ابھی آ جائے گا، بعد میں آ جائے گا. یہاں جو دیا ہوا ہے یہ سن میں کچھ چیزیں ایکچولی پہلے سے یہ بتائی مفتی گئی. صاحب یہ ایکچولی میری غلطی ہے، وہ میں نے آپ کو دوسرا. میڈم آپ کلرز پہ آپ دھیان مت دیجئے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے، کیونکہ وہ میں نے ٹھیک یہ دوسرا قاعدہ لے کے آیا ہوں جس میں وہ سٹارٹنگ سے ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کا میں نے اسکرین شاٹ لگا دیا ہے. آپ صرف جی اکچر پہ دھیان دیجئے، کلرز پہ دھیان مت دیں آپ. یہ قلم سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ حروف الگ الگ ہیں، الگ الگ حروف سمجھانے کے لیے. جو حروف مل کر لکھے جاتے ہیں نا تو ان کی شکل بدل جاتی ہے. تو جہاں جو اورنج نئے، کلر کیا کیا وہاں گننا کرنا ہے اور نہیں جہاں نہیں یہ وہ نہیں نہیں کرنا یہ ہے وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ کلر نہیں ہے. اور نہیں ہے غننے والے وہ الگ ہیں. ٹھیک وہ جو کلر آپ نے دیکھے ہیں قرآن کریم میں لگے ہوئے غنہ جی اخفا کی جی قواعد کے لیے، وہ الگ ہیں. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بس صرف حروف کو سمجھانے کے لیے جو نئے لوگ ہیں پڑھنے والے جو بالکل جانتے ہیں شروع سے، یہ ان کے لیے ہیں کہ وہ ان کو آسانی ہو جائے حروف کو سمجھنے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں قلم ہے. اجر غیر ممنون اقرأ بڑا قاف اقرا. اقرأ تأتون يأتيك يأمرون ٹھیک ہے. ان کے بعد دیکھیے کون ہے. جی
مہذبی پروین آپ پڑھیے. یہ اوپر کریے پیج کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ. السلام. جی پڑھیے. دیکھیے جیسے آپ نے سلام اچھی طرح سے کیا ہے اسی طرح تعوذ کو اطمینان سے پڑھیے، جلدی نہیں. جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تعوذ پڑھی. تجری تعوذ اول تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم سطحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها. ألم نشرح لك صدرك. یزدان جی سر پیج کا نیچے کر دیجیے. ان کے بعد آپ کو هل چلیے پورا کر دیا. أتاك فلهم أجر غير ممنون. اقرأ تأتون يأتيك يأمرون. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ تھا دوسرا اس کا جو نیکسٹ پیج ہے وہ لگا دیجیے. اچھا یہ ماشاء اللہ سب کو یاد ہی ہے تقریباً. اوکے پہلے بھی سنا دیا تھا یہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اتنے 2 منٹ کے لیے آئی تھنک ہاں یہ کوئی بات نہیں. ایک پڑھ یہ لیتے سنا ہیں دیجیے. تب تک میں ہاں دوسرا لگا. سلمہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم تجری اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں بسم اللہ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری جی تخوا کھینچ کے تجری تجری تھوڑا کھینچیے. تجری تجری تخوا تق یغنی تق قاف نکالے. تق تخوا نہیں تخ یغنی تخ نہیں ہاں نہیں تخ تخ نہیں تق تق یعنی یہ حلق کا حصہ وہ پورا ملنا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے اللہ کو. تق زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے مل جائے. تق تخوا تق جی. یغنی نشرت رفعت را را پر کوئی نوشی غت نوشی غت. نشرت رفعت ٹھیک ہے. ينقلب ليس اخفا کریے. ین نون ساکن کے بعد قاف. نون ساکن کے ين- بعد حروف قاف. ین ينقلب قالب. ينقلب جی ليس جی حشرت يعلم جلدی سے سطح جلدی. یعلم جلدی. یعلم یعلم کھینچنا نہیں کسی ہے. يعلم سطحت يوسوس يسخون او والخط یسقون بس یسقون. يسخون والخط قاف أفلا يعلم أفلا القد قاف. يعلم افلا یعلم حرکتیں کھینچنا نہیں چاہیے. افلا أفلا يعلم إذا یعلم بس یعلم. زبر زیر يعلم کھینچنا نہیں ہے. زبر زیر کھینچنا أفلا نہیں. يعلم جی إذا بصر فألهمها اب دیکھیے ہم فجورها ہاں میں آ کے زبر کے بعد الف اس کو کھینچنا ہے. فَأَلْهَمَهَا فألهمها فُجُورَهَا. جی فألهمها فجورها وتقواها وَتَقْ ألم وَتَقْ بڑا وَتَقْ. وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلا ثانی هل أتاك بس زبر نہیں کھینچنا. هل أتاك بس کافی. هل أتاك. هل أتاك جی فلهم أجر جی. غير ممنون أجر اسم فلهم أجر 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 غير ممنون أجر أجر
أجر غير ممنون بی إقراء اخ میں قاف اق إقراء اقرا إقراء تأتون يأتيك يأمرون دیکھیے یہ حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرا إقراء تأتون يأتيك يأتيك يأمرون۔ جی ان کے بعد کون پڑھیں گے؟ مفتی صاحب میں ابھی دوسرا شیئر کروں؟ ہاں جی بھائی ایک سیکنڈ دیکھیے مفتی صاحب، یہی والا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہی ہے؟ یہ آگے والا ہے، ادھر والا یہ والا؟ جو آدھا آ رہا ہے نا، یہ تو ہو چکا ہے، قلقلے کا ہے، ہو چکا ہے، یہ تشدید والا، ہاں، یہ لگانا، اوکے ٹھیک ہے، اس کو لگائی نہیں یہ آپ نے پھر اس کو ادھر کر دیا، یہ برابر والا، یہ سب اس کے برابر والا، اچھا یہ والا؟ نہیں یہ نہیں، اس کے بعد والا جو ہے، اس کے بعد یہ، اب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ میں دیکھیے یہ تشدید ہے، یہاں جو نشان ہے با کے اوپر، ہم الف پر تو زبر ہے، حمزہ زبر پر، اور با پر جو نشان لگا ہوا ہے تین، یہ آپ کو معلوم، اس کو کہتے ہیں تشدید، اس کا نام ہے تشدید۔ تو تشدید والے حرف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک حرف دو حرفوں کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس کے پڑھنے میں بھی اتنا وقت لگتا ہے جتنا وقت دو حرفوں کے پڑھنے میں لگتا ہے۔ پڑھنے کے اعتبار سے یہ دو حرفوں کے برابر ہوتا ہے، اور لکھنے میں ایک ہی حرف ہے۔ پہلے اس کے جو پچھلا حرف ہے، پہلے والے حرف سے اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس پر جو تشدید ہے، جو حرکت ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ہجے اس کی اس طرح ہوتی ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، تو تشدید والا کو دو بار پڑھا جائے گا، اور اس پر آواز روک کر، آواز کو روکنا ہوتا ہے، تب اس کی ادائیگی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اب با، اس طرح سے، اب با، اب با۔ جی پڑھی، کون پڑھیں گے؟ جی آسان ہے مسئلہ، تو سب کو ویسے یاد ہوگا۔ اوکے، عرفان آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جی پڑھیے۔ پتہ نہیں شاید وہ غائب ہو گئے۔ شاہینہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ تعوذ تسمیہ کو الگ الگ پڑھیے، بیچ میں رک کر اطمینان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تین حرف کے برابر کھینچیے آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیے تعوذ تسمیہ۔ یہ پھر سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حمزہ، رما پڑھیے آپ، اس کو ہاں رما پڑھ سکتے ہیں بغیر اس جگہ؟ ہاں، ابا، پڑھی، ٹھیک ابا، ہے۔ ابا، ابا، ابی، 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 اتا، 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 اتی، 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 اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو، آواز کو جمائیے اس طرح، اجا، اجا، اجو، آواز کو جمائیے اچھی طرح، جلدی نہیں۔ اجا، اجا، اجی، اجو، اجا، ٹھیک ہے جی۔ اجی، اجو، ابن، 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 ببن، 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 تبن، 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 جبا، 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 جبی، 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 فآ، فآ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ دو جگہ ہے نا، پہلے خانے میں جو ہے اس میں زبر کے بعد الف نہیں ہے، عین کے زبر کے بعد الف نہیں ہے، اور دوسری جگہ عین کے زبر کے بعد الف ہے، تو اس کو سمجھنا ہے، فع، یہ صرف زبر پڑھا گیا، فع، پہلے والا، فع،
اور اس کے بعد ہے فع، یہاں پر الف ہے، تو اس کا دھیان دینا ہے کہ خالی زبر ہے تو جلدی سے پڑھنا ہے، اور زبر کے بعد الف ہے تو زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے. جی اس کا فا دھیان رکھیں سبھی حضرات. جی فع، فا فا جی کوی توا سجی ادا حزو حیا علیہ ایاکا یزنو سما غنہ کریے، یغن، نون پر تشدید ہوگی، غنہ ہوگا، یزن یغن. یزنو دیکھیے سما اوپر اس کا قاعدہ لکھا ہے، اس کو ہم نے بتایا نہیں تھا ابھی. نون اور میم، نون اور میم پر جب تشدید ہوگی تو اس میں غنہ ہوگا. غنہ کا مطلب ہے نون کی آواز کو ناک میں روک کر پڑھنا، ایک الف کے برابر. غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یغن، یہ آواز یہ ناک میں جا رہی ہے، تو اس طرح ایک الف کے برابر آواز کو ناک کرنا ہے جب تشدید ہو نون اور میم پر. باقی اس کے علاوہ تو کہیں غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا. یغن، یہ ناک کا یہ جو حصہ ہے، ناک کا پانسا جو کہتے ہیں شوم، یہاں پر آواز گھومنا چاہیے، یہاں رکنا چاہیے آواز. جی یزنو جی ثم سیرت وہاں پر زبر ہے، وہاں پر سوئی غوت، سوئی سوئی غوت. سیرت کچھ یہ بھی غلطیاں ایسی ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کو لحن خفی کہا جاتا ہے. ان غلطیوں کی وجہ سے معنی میں خلل پیدا نہیں ہوتا، معنی تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جیسے یہ غنہ کے قواعد ہیں، اخفا ہے، اور راہ کو کہاں پر کرنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، لفظ اللہ کلام کو کہاں پر پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے. ان غلطیوں کی وجہ سے معنی میں کوئی کمی نہیں، لیکن قرآن کریم کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو بھی یاد رکھیں. اور دوسری غلطیاں وہ ہے جو پہلے سے آپ برابر بتا رہے ہیں سب، کہ زبر کو اگر آپ نے کھینچ دیا اور اس کے بعد الف پیدا ہو گیا تو اب یہ الگ ایک حرف بن جائے گا، اور کبھی کبھی اس سے معنی میں ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ کفر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. کہیں پیش کو اگر اتنا کھینچ دیا تو نماز کہیں نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. یا الٹا پیش تھا نہیں کھینچا، اور پیش کے بعد واو تھا نہیں کھینچ، زیر کے بعد یا ہے لیکن کھینچا نہیں، تو اس سے کہیں معنی کے اندر بھی بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ان سب غلطیوں پر دھیان رکھیے. پڑھیے سیرت را سوئی تا کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے نا، سیرت رت سوئی سیرت جی سیرت رت سیرت زبان کو اوپر اٹھا. رت رت جی اتلت. اب پڑھی، کون پڑھیں گے؟ جی درخشا، درخشا آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر فا سے پڑھنا ہے. جی پڑھیے، فا اوپر سے پڑھیے، اوپر سے پڑھیے، پورا پڑھیے. اب بس اب ابا ابا ابی. اچھا، اس میں پڑھنے میں کبھی کبھی بعض لوگ غلط ہاں کی آواز نکالتے ہیں. اب با، یہ نہیں، ابا اب با، بس اب با ہے نا، یہ دو حرف کی آواز ہوتی ہے. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با. جی ابا ابا ٹھیک ہے. ابا ابی 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 اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو جلدی اجا جو آواز کو روک کر جمع کر جو اجو اجا اجی اجو ابن 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 ببن 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 تبن 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 جبا جبی جبا جبی جبی
جبي فع فعا كفي طوى سجي عد حظ حي علي إياك يظن ثم سيرت سعرت عطلت ہو جی گیا اس کے بعد کون پڑھیں گے؟ جی کیسا پڑھے اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اچھا ہے، جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو۔ جی پڑھیے، کون پڑھیں گے؟ کوثر پٹیل آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم دیکھیے ابھی اللہ۔ تشدید آئی ہے، یہاں پر تشدید ہے، اعوذ بال میں تشدید ہے، اعوذ باللہ، اس کے بعد من یہاں بھی تشدید ہے، من الشیطان الرجیم، اس لیے یہاں پر 3 جگہ پر آواز کو رک کر پڑھی جمع کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنے ہی اطمینان سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من نہیں، الشیطان جمعی آواز کرو کہ من اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا ابا نہیں جمع، جلدی نہیں، جلدی، اب با، یہ آپ سمجھیے کہ 3 حرف آپ 2 نہیں ہیں، 3 سمجھیے آپ، اب با ہجے اس کی ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، یہ تشدید والا حرف 2 حرفوں کے قائم مقام 2 حرفوں کے برابر ہوتا ہے، ایک ہی حرف 2 کے برابر ہوتا ہے، اب با، اب با ابا ابا ابی 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 اتا 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 اتی 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 جلدی نہیں، جلدی نہیں، آرام سے جمع کر، اتا، اتا 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 اتی 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 جمع کر، جمع کر، جمع کر حرف کو، اتی اتی، جی، اجا اجی اجو اجا اجی اجو ابن 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 سبن آواز ببن کرو تو، ببن 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 تبن تن تبن جی، جبا جبا جب جبا با، آواز کو روک کر، آواز روک کر، جب با، جب با، جب با، آواز رکنا چاہیے تشدید پر، جب با جب با جب با جب بھی جب بھی جب بھی جب با بس، جب بھی با جی، تشدید، با نہیں، فا 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 عین کو 2 بار، فا فا جی، فا فا نہیں، فا 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 کوی توا سجی ادا ہدو حیا حزو حیا علایا نہیں، حیا 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 علیہ تشدید، علیہ علیہ، علیہ ایاک یا یظن یظن، یظن ثم جی، ثم سیرت 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 تشدید، سعرت سعرت، سیرت سیرت نہیں، سعرت سعرت، سیرت سیرت سعرت
سعرت سعيرت سعرت عین نکالی عین پر تشریف پڑھیے سعرت سعرت جی سعرت سعيرت پہلے سیرت سعرت سعرت یا کا سعيرت اور جی عین کا سعيرت عین گالی عین سعرت سعيرت جی پہلے سین عین پیش عین زیر سعی اچھا سعيرت جی اور مشق کر لیے گا اس کے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک اطیلت عطلت عطلت جی چلیے ٹھیک ہے ہزار میں ٹھیک ہے جی مفتی صاحب الحمدللہ ٹھیک السلام علیکم جی وعلیکم السلام